الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اللہ کو پسند نہیں، اور ہر اس چیز کو کرو جو تمہارے نفس کو ناپسند ہو. ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان. اب دو دشمنوں کے نرغے میں اکیلی انسانی جان. اور میرے بچوں، نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورگلایا، لیکن جب شیطان خود ورگلایا گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا ہی نہیں. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا. اس نے سر اٹھا کے کہا تھا، اس نے اللہ کو کیا کہا تھا کہ تو نے آدم کو مٹی اور مجھے آگ سے بنایا. آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے، لہذا افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے. اس کے نفس نے یہ دلیل تراشی. اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن میرے اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میرے دربار سے نکل جا. تو شیطان کو جو دلیل سکھائی وہ اس کے نفس نے سکھائی، اور نفس نے ہی اس کو برباد کیا. مردود قرار دے دیا گیا شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو شیطان اور نفس یہ دو بڑے دشمن ہیں، اور دونوں ہی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم پہ، جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ شیطان کو باندھا گیا. لیکن اس کے باوجود مہنگائی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس کے باوجود نظر کی بدکاریاں ہوتی ہیں، خیالوں کی آوارگیاں ہوتی ہیں، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جاتا ہے، اور بہت سارے گناہ بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن جب شیطان بند گیا تو یہ گناہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نفس موجود ہے. شیطان کے بندنے کی وجہ سے نیکی کا ماحول پیدا ہوا. نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے برائی کا ماحول موجود ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے شیطان کی طرح. جیسے صبح کا وقت ہے اور آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کانوں میں آئی، اور آپ کا نفس آپ سے کہتا ہے ابھی سو جاؤ. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ بدلی اور سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو آپ نے پیچھے پھینک دیا. اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن آپ نے اپنے نفس کے حکم کو آگے رکھا، کروٹ بدلی اور دوبارہ سو گئے. مولانا روم نے خوب کہا تھا، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا یہ جو آب پاشی کا نظام ہے، یہ سارا کچھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں پانی کھلا رکھوں اور جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. میرا نفس کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. میرے عزیزوں، کس کو نہیں پتا کیا حرام ہے، لیکن ہم صرف اپنے اندر کی بات، نفس کی بات مانتے ہیں، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو باندھنا اور ایک اللہ کی خواہش پہ چلنا. پرانی کتابوں میں تحریر ہے
کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ دوسرا منگایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا اور اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آئے تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے سب سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم و خدام فوج و پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا۔ بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کرو، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملکن موت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فاق ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ بادشاہ گھوڑے پر ہی لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملکن موت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا، آئے، بڑا مبارک ہے۔ ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا تم جس حالت میں مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ دیکھیں جو اللہ کی مانتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ کا کہ جس طرح وہ کہے، اور جو ظالم تھا جس نے ساری زندگی اپنے نفس کی اور شیطان کی مانی تو اس کو ایک پل کے لیے بھی مہلت نہیں دی گئی۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ میرے عزیزوں، جب ایک دن اس اللہ کے سامنے جانا ہے تو پھر ہم اسی کی مانیں جو ہمارا خیر خواہ ہے۔ شیطان اور نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔